اقلیتی فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، اکثریتی فیصلہ بائنڈنگ ہے۔ اقلیتی فیصلہ یا اختلافی نوٹ جو ہے، اختلافی نوٹ ایک اختلاف ہے، اسی لیے اس کا نام اختلافی نوٹ رکھا گیا ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پارلیمان کو اپنا وجود یا اپنا احساس اس کا ادراک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے۔ اچھا، اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کا عظیم بھی ذکر کر رہے تھے، اگر وہ بھی آپ بل فرض قومی اسمبلی سینٹ سے اپروو کر لیتے ہیں، وہ بل بن جاتا ہے، تو بھی اس کا اطلاق یعنی ماضی سے مؤثر نہیں ہوگا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہے، اینکر پرسن ہے اجمل جامی صاحب۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو جامی صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو سنو نیوز کو جوائن کرنے کے لیے، حصہ بن چکے ہیں آپ ہمارا، اور یہ بتائیں کہ کیا لے کے آ رہے ہیں آپ عوام کے لیے؟ عوام کے لیے عوام کی نبض لے کے آ رہے ہیں، سیاسی ایوانوں کی کہانیاں لے کے آ رہے ہیں، اور جو عوام دیکھنا سننا چاہ رہے ہیں وہ عوام کے لیے ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ اور ظاہری بات ہے، ہمارا ایک اسلوب رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے بنا لگی لپٹی یا بہت ہی واضح جانبداری سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور عوام جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کی ترجمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور کیا ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کا ووٹ لے کے ایوانوں تک جاتے ہیں، وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آبویسلی وہی سب کچھ جو عوام سے سیاسی ایوانوں تک ہوتا ہے، اس کا ذکر ہم کریں گے اپنے مخصوص انداز میں۔ بہت شکریہ سنو ٹیم کا، آپ کا شکریہ، آپ نے ویلکم کیا۔ جو عظیم بات کر رہے ہیں، یہ ہفتہ واقعتاً اٹ ول بی کوائٹ انٹرٹیننگ اگر میں یہ کہوں، کیونکہ سیاست یہاں پہ پارا تو اوپر ہوتا ہی ہے، لیکن یہ اب بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہوتا جا رہا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ عوام اس سے اب دل بھرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحافی کے لیے، تجزیہ نگار کے لیے کافی چیزیں آبویس ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اب ڈاٹس کنیکٹ کر کے یا بہت ہی مصدقہ ذرائع سے کوئی خبر سامنے لے کے آتے تھے، اب سیاستدانوں کے لب و لہجے، سیاستدانوں کی بدن بولیاں، باڈی لینگویج وہ ایسی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ وہ خود خبر کی نہ صرف تصدیق کرتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے اس کا بھی خود ہی اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم کی جو خبر تھی اس کا ثبوت ہے۔ دیکھیے، تکنیکی طور پر لیگیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس فیصلے میں ہزار اختلافات ڈھونڈ سکتے ہیں، یا آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی واز ناٹ پارٹ آف دی پٹیشن، ان کی تو پٹیشن ہی نہیں تھی، وہ فریق ہی نہیں تھی۔ لیکن جو چیزیں میٹر آف دی فیکٹ ہیں اس سے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے۔ میٹر آف دی فیکٹ یہ بات ہے کہ کیا یہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا؟ جواب ہے اکثریتی ہے۔ دو پہلوؤں کے اوپر، ایک 8-5 کی اکثریت سے آیا، ایک 11-2 کی اکثریت سے آیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کیا جو اقلیتی یا اختلافی نوٹ آیا ہے دو جج صاحبان کی جانب سے، کیا یہ بائنڈنگ ہے؟ قانون اور آئین کہتا ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ان جج صاحبان کی رائے ہے۔ تو اب جب وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیسے اس اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کو روک پائے گی۔ جامی صاحب، یہ جو آپ نے اگر تو یہ دو معزز ججز صاحبان کے تفصیلی اختلافی نوٹ کی بات کی ہے، حکومت اس کی بھرپور حمایت کر رہی ہے، اقلیتی فیصلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میں وہی عرض آپ سے کر رہا تھا کہ اقلیتی فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، اکثریتی فیصلہ بائنڈنگ ہے۔ اقلیتی فیصلہ یا اختلافی نوٹ جو ہے، اختلافی نوٹ ایک اختلاف ہے، اسی لیے اس کا نام اختلافی نوٹ رکھا گیا ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو جو حکومت چاہ رہی ہے وہ obviously مخصوص نشستوں کا کچھ حصہ چاہ کے 2/3 میجورٹی پارلیمان میں چاہ رہی ہے، تاکہ کئی ایک اہم معاملات پہ وہ آسانی سے قانون سازی کر سکیں، آئین میں ترمیم کے معاملات بھی کچھ ہیں وہ دیکھ سکیں۔ وہ تو خیر بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے بظاہر، کیونکہ دو ججز کی رائے کو آپ جواز بنا کے آئین پر عمل درآمد کو نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پارلیمان اور جو عدالت ہے وہ آمنے سامنے لا کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور جو کل اطاعت آرٹ کی پریس کانفرنس ہو یا طلال چودھری کی گفتگو، وہ طلال چودھری تو اس سے بھی 2 سٹیپ آگے چلے گئے نا، انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمان ہے، کوئی میونسپل کمیٹی نہیں ہے، پارلیمان کو اپنا وجود یا اپنا احساس اس کا ادراک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے۔ اچھا، اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کا عظیم بھی ذکر کر رہے تھے، اگر وہ بھی آپ بل فرض قومی اسمبلی سینٹ سے اپروو کر لیتے ہیں، وہ بل
بن جاتا ہے تو بھی اس کا اطلاق یعنی ماضی سے مؤثر نہیں ہوگا. جی بالکل جامی صاحب، میرا سوال اگلا سوال میرا سر یہی تھا کہ بالکل کہ اگر یہ آئینی ترمیم اب کر لی جاتی ہے اور یہ بل منظور کروایا جاتا ہے تو کیا یہ ریٹروسپیکٹیولی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو ریوائز رہی ریٹروسپیکٹیولی تو اس پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا انٹل انلیس کہ آپ نے اس قانون میں کوئی ایسی گنجائش پیدا نہ کی ہو. تو وہ جو مؤثر بماضی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ناظرین کی سہولت کے لیے، وہ نہیں ہو پائے گا. وہ کیسی ہوگا؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ اس کا لگتا ہے کوئی نئی اختراع، کوئی آؤٹ آف دی باکس آپ کو آنا ہوگا.